المؤند المغند اسی سے ہی ہے جو انجینئر صاحب نے کہا ہے کہ اس کو قرآن و سنت سے ثابت کریں. ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں جی. اس طریقے سے نہیں جو عوام میں رائج ہے جی. اس طریقے سے جو خاص میں رائج ہے. اشرف تھانوی صاحب نے کتاب لکھی ہے ارواح ثلاثہ یعنی حقائق اولیاء. مدرسہ دیوبند کے بانی اور بڑے قاسم نانوتوی صاحب مرنے کے 6 سال بعد اپنی قبر سے نکلے جی. خواب میں نہیں بیداری میں, اور دیوبند کے 2 علماء یا 2 مولانا صاحب میں صلح کروا کر واپس قبر میں چلے گئے. جن بزرگوں کے پاس وہ آئے سخت سردی میں بھی ان کے پسینے چھوٹ گئے. اور تعویل ہے کہ اس کی جو اشرف تھانوی صاحب نے تعویل ہے کہ روح نے جسم میں داخل ہو کر جسم کو اٹھا لیا ہوگا, یا نیا روح, وہ جو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے, وہ جسم میں بنا لیا ہوگا. اب مجھے بتائیں سر کہ یہ قرآن و سنت سے کہاں ثابت ہوتا ہے؟ پہلی بات یہ کہ واقعات کو یہ ایسے ہی ہے جیسے میں کہوں کہ ادھر ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا, آپ کے قرآن و سنت سے ثابت کہاں ہوتا ہے؟ یہ میں پوری بات مکمل کر لیتے ہیں. حکیم الامت اشرف تھانوی صاحب, تو سوال پھر آپ یہ نہیں پوچھیں کہ قرآن و سنت سے کہاں ثابت ہوتا ہے, آپ یہ کہیں کہ اس کی یہ کتنی مستند بات ہے, یہ ایسا پاسبل بھی ہے یا نہیں. یہ کر لیں, قرآن و سنت سے اس طرح کے واقعات کا وقوع اس کی یعنی اس کی نفی تو نہیں ہے کہیں. جی جی آپ یہ سوال پوچھیں نا. جی, واقعات کے لیے قرآن و سنت کی ضرورت نہیں ہوتی کہ فلاں جگہ بم پھٹا ہوا ہے, قرآن میں کہاں لکھا ہے. ایک سکے کے 2 آدمی کی خبر کا اعتبار ہوتا ہے کہ بتانے والا اگر قابل اعتماد ہے اور وہ جو خبر دے رہا ہے وہ شریعت کے لحاظ سے ناممکنات میں سے نہیں ہے, تو پھر ہم اس کی ثقہ کی خبر پہ یقین کر لیتے ہیں. اور اگر وہ شریعت کے لحاظ سے غلط ہے تو ہم اس کی خبر کو رد کر دیتے ہیں, یا بتانے والا ہی قابل اعتماد نہیں ہوتا تو ہم تو بھی اس کی خبر کو رد کر دیتے ہیں. پہلی بات یہ ارواح ثلاثہ مولانا شرف علی تھانوی کی کتاب نہیں ہے. انہوں نے بہت سارے واقعات جو مختلف لوگوں کے تھے ایک رسالے میں شائع کر دی ہیں. رسالے میں شائع بھی نہیں ہو, جمع کر دی ایک رسالے میں. تو ان کے تمام تر کے ذمہ دار مولانا شرف علی تھانوی نہیں ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب ایک شخص نے یہ واقعہ بیان کیا کہ مولانا قاسم نانوتوی قبر سے نکل کے آئے, اچھا انجینئر نے یہاں بھی گڑبڑ کی ہے, اگر آپ مجھے اجازت دیں. جی پلیز. یہ واقعہ پہلے انجینئر نے اس تعویل کے ساتھ بیان نہیں کیا تھا کہ مولانا تھانوی نے یہ تعویل کی ہے. یہ تو میں نے جواب ریکارڈ کروایا کہ مولانا تھانوی نے اس واقعے کی نفی کی ہے کہ اس طرح نہیں ہوا کہ قبر سے نکل کے وہ گئے ہیں, بلکہ تعویل کی ہے. صورت مثالیہ تھی جو سامنے والے کو لگا کہ وہ آ رہے ہیں, حقیقت میں وہ نہیں تھے, تو قبر سے بندہ نہیں نکل کے گیا.